بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اس لیے آج بھائی، دوستو، بزرگوں، ہر مسلمان پریشان ہے، ہر مسلمان پریشان، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو اس وقت جو حالات اور جو مصائب اس کے اوپر ٹوٹے ہیں، اس کی وجہ سے ہر مسلمان غم زدہ ہے، خوف زدہ ہے، ہراس میں ہے، بدامنی کا شکار ہے۔ آخر کیا کریں، ہم کہاں جائیں؟ کبھی بیچارہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کبھی وہ سیاسی قائدین کی طرف دیکھتا ہے، کبھی وہ کسی پارٹی کی طرف دیکھتا ہے کہ شاید یہ ہمارے مسئلوں کو حل کر دیں، شاید مسلمانوں کو ان کے ذریعے سے امن مل جائے، مسلمان ان مصیبتوں کی بھٹی سے نکل آئے۔ یہ اس کی سوچ بن چکی ہے، اور وہ اس زمانے میں ہر تنکے کا سہارا لینے کو تیار ہے جس سے اس کو نجات مل سکے۔ ہر تنکے کا سہارا لینے کو تیار ہے جس سے جو اس کو نجات دلا سکے۔ لیکن مسلمان اس بات پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی نگاہیں اس قائدین اعظم، اس کی نگاہیں اس فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھتی نہیں، اس کی نگاہیں وہاں جاتی نہیں کہ آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے کے لیے کیا کوئی طریقہ، کوئی حکم جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہو اس زمانے کے اعتبار سے، کیا کوئی موجود ہے قرآن اور سنت میں؟ ہر چیز کو دیکھ لیا، ہر چیز کو اپنا لیا، سارے اسبابوں کو اپنا لیا، لیکن بھائی، دوستو، بزرگوں، آج مسلمان اپنی زندگی کے بدلنے کے لیے، اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لانے کے لیے اس کی نگاہیں قرآن اور سنت کی طرف نہیں جا رہی۔ مصائب سے پریشان ہے، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، صرف اس تلاش میں کہ کیسے ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، کیسے ہم ان مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ صرف اس چکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کے اندر، ہمارے نبی نے، اللہ نے ہماری پوری زندگی کا علاج، ہمارے ہر مسئلے کا علاج، ہمارے تمام حالات کا علاج، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل پیش آنے والے ہیں، جو ابھی پیش نہیں آئے ہیں وہ بھی، اور جو پیش آئیں گے وہ بھی، سارے مسئلوں کا حل ہر زمانے کے اعتبار سے قرآن اور سنت میں چھپا کے رکھتا ہے۔ مسلمان قرآن اور سنت کو کھوجے، مسلمان قرآن اور سنت میں غور کرے، اپنی زندگی کے مسائل کو تلاش کرے، ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، وہ زمانہ کیسا ہوگا؟ کہ ایسا زمانہ ہوگا کہ مسلمانوں کی طرف لوگ اور باطل طاقتیں، باطل فرقے، ساری دنیا ان کی طرف ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ کھانے کے پیالے کے اوپر بھوکا انسان ٹوٹ پڑتا ہے، ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج ہم دیکھیں یہی ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے اوپر چاروں طرف سے لوگ ہر اعتبار سے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن مسلمان اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے۔ مسلمان اپنی زندگی کو ابھی بھی اللہ اس کے رسول کے تابع کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تمہارے ایمان کے کمال کی بات یہ ہے، ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم اپنی خواہشوں کو، اپنی نفسانی چاہتوں کو، اپنے زندگی کے روزمرہ کے مسائل کو جب تک تم اللہ اس کے رسول کے تابع نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تم اپنی کتنی بھی طاقت جمع کر لو، تم اپنے سب کچھ جمع کر لو، لیکن تم اللہ اس کے رسول کے تابع نہیں ہے، تمہاری نجات نہیں ہو سکتی، تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی کے ان مسائل میں کرنا کیا ہے؟ آج مسلمان پریشان ہے، شکایتیں ہیں مسلمانوں کی زبانوں پر
کہ علماء ہماری قیادت نہیں کر رہے، علماء ہماری رہنمائی نہیں کر رہے ہیں. یہ شکایتیں ہر مسلمان کے ذہن میں کہ مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی لے کر چلنے والا نہیں ہے، مسلمانوں میں آپس میں اجتماعیت نہیں ہے. لیکن کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں غور کرنا نہیں چاہتا کہ میں بطور مسلمان میں کیا کر رہا ہوں. میں مسلمان ہوں، میں اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے کتنے تابع کیے ہوں. جب تک یہ مسلمان نہیں کرے گا، خدا کی قسم مسلمان مصائب سے بچ نہیں سکتا، حالات سے بچ نہیں سکتا. حالات کی بھٹیاں اس کے اوپر جھونکی، اس کو حالات کی بھٹیوں میں جھونکا جائے گا، اس کو آزمایا جائے گا. ہماری آزمائش ہے کہ میرا بندہ ابھی بھی نہیں لوٹتا ہے میری طرف. ہم کب لوٹیں گے اللہ اس کے رسول کی طرف؟ ہر پریشانی کا حل. آج مسلمان بھر بھر کے مسجدوں میں اور نہ جانے کتنی لاتعداد مسلمانوں کی بھیڑ اللہ سے دعائیں کر رہی ہے، اللہ سے مانگ رہی ہے، اپنے امن کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ سے خوشحالی لانے کے لیے کتنی دعائیں کر رہا ہے مسلمان. لیکن مسلمان کی دعائیں آخر اس کی اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ دعا تو سب قبول ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے کے لیے فرمایا تھا کیا کہ مسلمان جب دنیا کو بڑی چیز سمجھ لے گا، اذا عظمت امت دنیا کی عظمت اس کے دل میں آ جائے گی اور دین کی عظمت دل سے نکل جائے گی، تو بھائی دوستو بزرگوں پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ قرآن اور سنت سے اس کا دل اور دماغ ہٹ جائے گا. اس کے قرآن کے فہم سے، اس کی برکات سے یہ محروم ہو جائے گا. آج یہی ہو رہا ہے، ہر مسلمان کا دل دنیا سے لبریز ہے، دنیا کی محبت میں. ہر مسلمان کی کوشش یہ ہے کہ میں دنیا کے اعتبار سے کیسے ترقی کر جاؤں. ہر مسلمان اور چاہتا یہ ہے کہ میں دنیا کے اندر مسلمان بھی رہوں اور میں خوشحال بھی رہوں. چاہے اس کے لیے مجھے حرام طریقہ اختیار کرنا پڑے، چاہے مجھے اس کے لیے کفر کا طریقہ اختیار کرنا پڑے، یا شرک کے الفاظ اپنی زبان سے کہنا پڑے، یا شرک اور کفر کی تائید کرنا پڑے، یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے، بس دنیا میں یہ کامیاب ہو جائے، دنیا میں اس کو عہدہ مل جائے، دنیا میں اس کو ڈگری مل جائے، دنیا میں اس کو ترقی مل جائے. لیکن اس بات پر آنے کو تیار نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمہاری مدد ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے فرمایا، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر پر تشریف لائے، میں نے چہرے انور پر خاص اثر دیکھا تو میں سمجھ گئی کوئی اہم بات ہے. آپ ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کا حکم ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی اچھائی کا حکم کرتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، ورنہ وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے. تم اللہ سے مدد چاہو، اللہ تمہاری مدد نہ کرے. اور یہ وہ وقت آ چکا ہے. لیکن مسلمان نہ اچھائی کے حکم کرنے کے لیے وقت فارغ کر رہا ہے، نہ برائی سے لوگوں کو روکنے کے لیے تیار ہے. ساری چیز، بلکہ برائی میں مال خرچ کرنے کو تیار ہے، برائی کے لیے جان لگانے کو تیار ہے. برائی کو عام کرنے میں اس کی جان، مال، خرافات، بدعات، رسومات کو ترقی دینے کے لیے اس کا جان بھی لگ رہا ہے، اس کا مال بھی لگ رہا ہے. لیکن بھائی دوستو بزرگوں، اور اس کے بعد یہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میری مدد فرما دے. اللہ کے رسول نے بہت 1450 سال پہلے یہ بات فرما دی. 1450 سال پہلے آپ نے فرما دیا جب تک تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اپنا مقصد زندگی نہیں بناؤ گے، اس وقت تک تم اللہ کی مدد دیکھ نہیں سکتے. دیکھیں کتنے مسلمان ہیں دنیا کے اندر جو اچھائی کا حکم کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کو لگا رہے ہیں، جو برائی سے امت کو روکنے کے لیے اور برائی کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کر رہے ہیں. میرے جیسے اور نہ جانے ہم جیسے کتنے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تقریر کر دی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو گیا. کوئی سمجھ رہا ہے ہم نے تحریر لکھ دی ہے، کسی نے رسالہ لکھ دیا ہے، کسی نے جمعے میں بیان کر دیا ہے، اس سے امر بالمعروف نہی عن المنکر قائم ہو جائے گا. یہ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو قائم کرنے کی معین و مددگار چیزیں ہیں، ان سے قائم نہیں ہوگا. قائم کرنے کے لیے امت کے درمیان نکلنا پڑے گا، امت کے ایک ایک فرد سے ملنا پڑے گا، ان کے پاس جانا پڑے گا، ان کی کڑوی کشیدگی سننا پڑے گا، انہیں حق بات سمجھانا پڑے گی. عملی طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی محنت کرنا پڑے گی. لیکن اس کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے. ہر ایک کو اپنی مشغولی،
ہر ایک اپنا عذر پیش کر رہا ہے، لیکن اور پھر چاہتا ہے کہ اللہ میری مدد کر دے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تمہاری اس وقت تک مدد نہیں کی جائے گی جب تک کہ تم اچھائی کا حکم نہ کرو اور برائی سے لوگوں کو منع نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے بہت پہلے کہہ دیا۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ زمانہ وہ زمانہ چل رہا ہے، جب تک ہم اپنی زندگی کو اس ڈگر پر نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک بھائی دوستو بزرگوں ہم اللہ کی مدد نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ دوسری روایت کے اندر اسی طرح کا مضمون موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، یعنی کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا بند کر دے گی، برائی سے روکنا بند کر دے گی، اس کے لیے جد و جہد نقل و حرکت چھوڑ دے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اوپر ایسے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسلمان کی نگاہ نہ قرآن کی طرف جاتی ہے نہ سنت کی طرف جاتی ہے، وہ تو ان چیزوں میں لگا ہوا ہے کہ اس پارٹی کو لائیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس کو جتائیں گے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہمارے تمام مسائل کا حل، ہمارے تمام چیزوں کا حل اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں، اللہ اس کے رسول کی اتباع میں رکھا ہوا ہے۔ جب تک مسلمان اتباع سنت پر، قرآن اور سنت پر نہیں آئے گا، اس وقت تک اسی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ کا صاف اعلان ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ نے اعلان کرایا۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ ہر آدمی انفرادی طور پر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش تو کرے، ہر آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے اپنی جان مال تو لگائے، اپنی جان مال تو خرچ کرے، مسجدوں کو آباد کرے، اللہ کے حکموں کو پورا کرے، نبی کی سنت پر چلے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے کون کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، وہ نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے، سب چھوڑ دیجئے۔ ہر مسلمان کو اللہ کے رسول کا براہ راست حکم ہے، ہر مسلمان کے لیے اللہ کے رسول کا براہ راست حکم ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو۔ جو کرے گا اللہ کی قسم اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ لیکن امت چاہتی ہے کہ اللہ اجتماعی طور پر ہماری مدد فرما دے، تو اس کے لیے امت کو اجتماعی طور پر امر بالمعروف نہی عن منکر کے لیے اپنی زندگی کو اس پہ لگانا پڑے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، آج سب پریشان ہیں، ہر ایک کو شکایت ہے کہ علماء کوئی رہبری نہیں کر رہا ہے۔ بھائی اس موقع پر کیا کریں؟ بھائی جو کرنے کا ہے وہ تو کریے، وہ سب چھوڑ دیجئے، دل اللہ کے ہاتھ میں، جس دن اللہ چاہے گا۔ جو آج مسلمانوں کی مصیبت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دینے پر بھی قادر ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے کر اسلام کو بلندی دے سکتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اور اللہ نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ تاریخ میں جائیے، تاتاری قوم گزری ہے، اللہ نے انہی میں وہ تاتاری قوم جس نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے، لیکن جب اللہ نے ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیا، اللہ نے جب چاہ لیا، تو بھائی دوستو بزرگوں، انہی تاتاریوں میں سے اللہ نے ان کو اسلام دے کر انہی کے ذریعے سے اسلام کو سربلند کیا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا غلام کہتے ہیں، ہم ان کا متبع کہتے ہیں، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تو کم سے کم اپنی ذات کے اعتبار سے تو اللہ اس کے رسول کی تابع کریں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو جب اس فریضے کو کرتے ہوئے دعائیں کرو گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول ضرور کرے گا، اور دعا تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن مدد اس وقت اترتی ہے اللہ کی جب بندہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر آدمی شکایت کرنے کی بجائے عملی طور پر میدان میں آئے، اپنے آپ کو عملی طور پر میدان میں لائے، اپنی جان کو مال کا صحیح استعمال کرے۔ شادیوں میں، بیاہوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، برائیوں میں پیسوں کو خرچ کرنے میں بھرمار لگی ہوئی ہے، ہوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن دین کی زندہ کرنے میں، دین کو زندگی میں لانے میں، معاشرے کے اندر اچھائی کو پھیلانے کے لیے، معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے بلکہ اس میں تو ہم اعتراضات کے شکار ہیں، اس میں تو ہم ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں
जो कर रहा है उसकी टांग खींचने में लगे हुए हैं। उनकी अच्छाइयां नहीं दिख रही हैं, जो करने वाले हैं उनकी अच्छाइयां नहीं दिख रही हैं, बल्कि उनकी जो कमियां हैं उनको देखने में लगे हुए हैं। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, जब तक हम अपने आप को अल्लाह उसके रसूल का ताबे नहीं बनाएंगे और अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को हर ज़माने में सामने नहीं रखेंगे, हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। क्योंकि इस उम्मत का मसला अक्सरियत और अकलियत का नहीं है। इस उम्मत का ईमान अक्सरियत और अकलियत का नहीं है। ये तो वो कौम है जिसका ईमान ये है कि हजारों की तादाद में 313 को भी अल्लाह गालिब करने पर कादिर है। हमारी मदद अक्सरियत और अकलियत की बुनियाद पर नहीं होती है। हमारी मदद अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के ऊपर चलने की बुनियाद पर होती है। हम कमजोर हैं, हम ये हैं। आज मुसलमान सबसे बड़ा जालिम बना हुआ है। मुसलमान सबसे बड़ा जालिम बना हुआ है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? आप देख लीजिए पूरी दुनिया के रिसर्च करके दुनिया का कि मुसलमानों की तादाद मस्जिदों में कितनी है, अल्लाह का हुक्म कितना पूरा कर रहे हैं और नबी के तरीके पर कितने लोग चल रहे हैं, और अक्सरियत का क्या हाल है। इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से आपने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अम्मा जान ने, अल्लाह के रसूल कि हम ऐसे वक्त में भी हलाक हो सकते हैं, अपना हलिकु वफीना सालिहून, जब हम में नेक लोग मौजूद हों? फरमाया बिल्कुल। कब? जब खबासत गालिब आ जाए, इदा कसुरल खबसु, जब खबासत गालिब आ जाए। और आज देख लीजिए 10% नमाजी हैं, 90% मुसलमान बेनमाजी हैं। तो अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी? मस्जिदों में आने वाले 5% हैं, 95% मजमा सारा का सारा मस्जिदों से बाहर है। सुन्नत पर चलने वाले 1% हैं, 99% अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का अमली तौर पर मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे कहते हैं भाई तुम माशरे में माहौल को समझते नहीं हो, तुम माशरे में रहते नहीं हो, भाई सब चीजों को देखकर चलने पड़ता है। ये सारी चीजों में मुसलमान लगा हुआ है और चाहता है कि अल्लाह इसकी मदद कर दे। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम अल्लाह की मदद चाहते हैं तो हर मुसलमान को अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा में आना पड़ेगा। इसके बगैर मदद का तसव्वुर छोड़ दें हम। इसके बगैर मदद का, वो अल्लाह का अपना निज़ाम है, वो जिसकी चाहे मदद कर दे, इसका वो तो अल्लाह है। वो किसी चीज का पाबंद नहीं है, किसी चीज का पाबंद नहीं है। ये अल्लाह ये जालिम था, तूने इसको मुसलमान क्यों कर दिया? ये अल्लाह ये मुसलमान था, तूने इसको जहन्नुम में क्यों भेज दिया? वो किसी चीज का पाबंद नहीं है, किसी चीज का पाबंद नहीं है। वो जब चाहता है, जो चाहता है, उस सब कुछ करता है। ये हमारा ईमान है। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, सब इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को अपनी जात से, कौन क्या कर रहा है इसको छोड़ दो, हम अपनी जात से अपनी जिंदगी को 100% अल्लाह उसके रसूल के तरीके पर लाने के लिए जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अगर हमने ये इरादा कर लिया, आज़म कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से पूरी कवी उम्मीद है कि अल्लाह की मदद फिर दूर नहीं है। अल्लाह की मदद फिर दूर नहीं है, अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है। बस मुसलमानों को मुतवज्जे होने की ज़रूरत है। इसलिए सब इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह से मांगेंगे भी इंशाअल्लाह अपने मुल्क के लिए, सारी दुनिया के हालात को सही करने के लिए कि अल्लाह जालिमों को हिदायत अता फरमा, मजलूमों की मदद फरमा। हम अल्लाह से दुआएं करेंगे और इसके अच्छाई के हुक्म के लिए और बुराई से उम्मत को रोकने के लिए हम अमली तौर पर मैदान में निकल कर एक एक मुसलमान के पास जाकर, एक एक इंसान के पास जाकर हम अच्छाई का हुक्म करेंगे, बुराई से उसको मना करेंगे। इसके लिए मुझे अपनी जान लगाना पड़े, माल लगाना पड़े, जो कुछ लगाना पड़े हम लगाएंगे, ताकि हमारे माशरे के अंदर ये बुराइयां ख़त्म हो, अच्छाइयाँ गालिब हों, फिर अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह। फिर मुल्क भी तरक्की करेगा, मुल्क भी खुशहाल होगा, इंसान भी खुशहाल होगा। इसलिए सब इरादा करो कि करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।